اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ درود کس تشہد میں پڑھا جائے، پہلے تشہد میں یا دوسرے تشہد میں؟ اگر ایک سے زیادہ تشہد والی نماز ہے، جیسے عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز میں ایک ہی تشہد ہے، یا اگر 2 رکعت کوئی نماز پڑھ رہا ہے سنت، اس میں ایک ہی تشہد ہے، یا 1 رکعت وتر پڑھ رہا ہے تو ایک ہی تشہد ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو اس میں درود صرف دوسرے تشہد میں ہے یا پہلے تشہد میں بھی درود ہے؟ اکثر و بیشتر لوگوں کا عمل آپ یہی پائیں گے کہ صرف دوسرے تشہد میں درود پڑھتے ہیں، پہلے تشہد میں درود نہیں پڑھتے۔ حالانکہ اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ملتی کہ تشہد کہہ رہا ہوں، درود کو دوسرے تشہد کے لیے خاص کر دیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اس کو صرف دوسرے تشہد کے لیے خاص کیا جائے اور پہلے تشہد میں صرف التحیات پر اکتفا کیا جائے۔ اس تفریق کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کے برعکس جو دلائل موجود ہیں ان کے اندر اطلاق ہے، عموم ہے کہ تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ اس لیے راجح یہی ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھا جائے، صرف دوسرے تشہد کے لیے درود کو خاص کرنا اور پہلے تشہد میں صرف التحیات پر اکتفا کرنا یہ درست معلوم نہیں ہوتا دلائل کی روشنی میں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو بھی احادیث وارد ہے درود کے سلسلے میں، ان تمام احادیث کے اندر آپ دیکھیں اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے کہ صرف دوسرے تشہد میں آپ یہ درود پڑھیں یا سلام والے تشہد میں یہ درود پڑھیں، اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس میں کہا گیا ہے تشہد کے اندر درود، اور تشہد پہلے تشہد کو بھی کہتے ہیں، تشہد دوسرے تشہد کو بھی کہتے ہیں، لہذا اس میں بھی یہ شامل ہے۔ اور بعض دلائل ایسے ہمیں ملتے ہیں سنت کے اندر جن دلائل کے اندر اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھا جائے گا۔ چنانچہ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں، جو کہ حقیقت میں صحیح مسلم پر مستخرج ہے، اس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث نقل کی ہے، قیام اللیل کی ایک حدیث نقل کی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح سند سے، امام ابو عوانہ الاسفرائینی رحمہ اللہ نے اپنے مستخرج کے اندر، اس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ثم یصلی 9 رکعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کیا کیفیت ہوتی؟ لا یجلس فیہن الا عند الثامنہ، 8ویں رکعت سے پہلے تشہد کے لیے نہیں بیٹھتے تھے۔ تشہد کے لیے کب بیٹھتے؟ جب 8 رکعتیں مکمل ہو جاتی، مسلسل پڑھتے رہتے ایک ہی سلام سے 9 رکعت، 8ویں رکعت جب پڑھ لیتے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تشہد کے لیے۔ اس میں کیا پڑھتے؟ فَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، صاف صریح الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے اور اللہ کے رسول پر درود پڑھتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ عمل ثابت ہے کہ پہلے تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا فرماتی ہیں؟ ثم ينهض ولا يسلم، اس 8ویں رکعت میں آپ نے جو تشہد کے لیے بیٹھا ہے اس میں سلام نہیں پھیرتے، بلکہ درود پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے، درود پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول پھر کھڑے ہو جاتے۔ ثم يصلي 9، اور پھر 9ویں رکعت کو پڑھتے، فيقعد، اور اس کے بعد پھر بیٹھتے تشہد کے لیے،
ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو، اور پھر اس میں بھی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کرتے، درود پڑھتے اور پھر باقی دعائیں پڑھتے. ثم يسلم تسلیما يسمعنا، اور پھر اللہ کے رسول ہمیں سنا کر کیا کرتے؟ سلام پڑھتے. تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے تشہد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا کرتے تھے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو رات کی نماز ہوئی، نفل ہے، یہ تو فرض نماز نہیں ہے. تو ہم ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر کوئی کام نماز کے اندر چاہے وہ نفل ہو یا فرض ہو کسی بھی صحیح سند سے ثابت ہے تو اصل ہے کہ وہ عام ہے، الا کہ تخصیص کی کوئی دلیل ہمیں مل جائے. جب تک تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تب تک وہ عمل فرض کے لیے بھی ہے، وہ عمل نفل کے لیے بھی ہے. لہذا پہلے تشہد میں درود پڑھنا یہی راجح معلوم ہوتا ہے. صرف خاص کر لینا دوسرے تشہد میں درود کو، جیسے کہ اکثر و بیشتر مسجدوں میں آپ جائیں، آپ کو ائمہ حضرات اتنا وقت نہیں دیتے کہ التحیات کے بعد پھر درود پڑھے، بلکہ بسا اوقات کسی مسجد میں نے نماز پڑھائی اور عادت ہے وہی پڑھنے کی، پہلے تشہد میں بھی ہم درود پڑھتے ہیں. بعض مصلیوں نے اعتراض کیا کہ لگتا ہے کہ آپ التحیات کے بعد بھی پہلے تشہد میں کچھ پڑھتے ہیں، اتنا لمبا تشہد کیوں کرتے ہیں؟ تم نے کہا کہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور کوئی ایسی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے کہ صرف دوسرے تشہد میں ہی درود پڑھا جائے، بلکہ تشہد والی جتنی احادیث ہیں وہ عام ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے. اور اللہ کے رسول سے پہلے تشہد میں درود پڑھنا ثابت بھی ہے اگر دو تشہد والی نماز ہے تو. لہذا اصل یہی ہے کہ اس کو عام رکھا جائے، پہلے اور دوسرے تشہد دونوں کے اندر درود کو پڑھا جائے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اصل و صفت صلاۃ النبی کے اندر اس مسئلے کو بالتفصیل بیان کیا ہے، اور یہی ثابت کیا ہے کہ درود پہلے اور دوسرے دونوں تشہد میں ہے، صرف دوسرے تشہد میں نہیں. واضح ہو گیا یہ مسئلہ؟ کلیئر ہو گیا؟